عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان کا سیکنڈ پارٹ بغور سماعت کیجیے۔ حج سے لوٹنے کے بعد ہمارا مقصد ان تقاضوں کو یاد دلانا ہے جن کو ادا کیے بغیر حج کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کا انقلاب انگیز پیغام دنیا کو ہرگز نہیں پہنچے گا، بلکہ غیر قوموں کو یہ پیغام ملے گا کہ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ دیوستانوں یا چرچ وغیرہ جاتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی مکہ اور مدینہ کا ایک مقدس سفر کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح دوسروں کے اپنے مذہبی مقامات سے لوٹنے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، مسلمانوں کی زندگی میں بھی کوئی انقلاب نہیں آتا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حج و عمرہ کرنے والوں اور دعائیں کرنے والوں میں ہر سال اضافہ کے باوجود کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ امت مسلسل ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے؟ حج سے قبل بھی اور حج کے بعد بھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے سفر کا نقطۂ آغاز ہی غلط ہے۔ جب تک آمدنی مکمل حلال نہیں ہوگی تب تک حج کیا کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس سال لوٹ کر آنے والے حاجیوں سے گفتگو کا موقع ملا تو ان کا تاثر حیران کن تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حج کے دوران تعلق باللہ میں بے حد کمی پائی گئی۔ اب حساس ذہن والے لوگ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے وہ روحانی تاثر لے کر نہیں آتے جو مطلوب ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ہر انسان اپنے گھر میں بنتا ہے اور حج سے لوٹنے کے بعد گھر میں ہی مزید بنتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف حرام مال کی فراوانی سے دل و جگر میں اب وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، وہیں دوسری وجہ کہ ان دونوں مقدس مقامات کی در و دیوار کو مصنوعیت کی چادر سے ڈھانک کر ایک محل کا رعب دے دیا گیا ہے، ورنہ یہ دو مقامات ہیں جن کی مٹی بھی اثر رکھتی ہے۔ ایک دوسرے صاحب نے کہا، دوران حج اب اپنے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوتی بلکہ طاری کرنی پڑتی ہے۔ کچھ دور اندیش اور بے حد حساس لوگوں نے تو موجودہ دور کے حج کو ایک اسلامی پکنک سے تشبیہ دیا ہے۔ عمومی طور سے لوگوں نے بد انتظامی کی شکایت کی، واللہ عالم۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہرگز نفل حج یا عمرہ نہ کریں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر صرف ایک حج و عمرہ کر لیں اور پیسہ امت کے ان افراد کے حوالے کر دیں جو اس شخص خوردہ بلکہ ذلت پذیر قوم کو تعلیم، دعوت و تبلیغ، اصلاح معاشرہ، بیماروں کے علاج کے لیے، خاندان کی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے یا خاندان کے جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں ان کی بھرپور مدد کریں تو انشاءاللہ قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایسے مالدار لوگ جو ایک سے زیادہ بار حج کرتے ہیں، کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اپنی ملت میں ہی ہزاروں لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا، جس کو ادا نہیں کرنے کا وہ حساب لے گا۔ ایسے حاجی کیا اکیلے جنت میں جائیں گے؟ جن گھروں میں جہیز کا مال، حرام مال جمع ہو، جس گھر میں سود اور رشوت کا مال جمع ہو، جب تک کہ شدید مجبوری نہ ہو، سود پر گھر، گاڑی اور دوسری اشیاء جمع کی گئی ہوں، جس کمائی کے لیے جھوٹ بولنا جائز کر لیا گیا ہو، جن گھروں میں ایسی نئی تقریبات ایجاد کر لی گئی ہوں جن کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا نہ صحابہ۔ ایسے گھروں کے افراد جب حج پر حج اور عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بیت اللہ کا تقدس پامال ہوتا ہے بلکہ اسلام کی عظیم عبادتیں دنیا والوں کے لیے باعث تمسخر بن جاتی ہیں۔ قبولیت حج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اختیار کرے، اپنی زندگی کے ہر ایک پل کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھال لے۔ حقوق اللہ
اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، ہر وقت اپنے دل کو عبادات میں لگائے رکھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہو، قومی، علاقائی اور خاندانی رسومات پر اسلامی طریقے کو ترجیح دے، اپنی ذات میں اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ان سے توبہ کرے، غریب رشتہ دار، مفلس نادار، مساکین اور یتیموں اور مستحقین لوگوں کی مدد کرے، مفلسوں کی داد رسی کرے، شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو، غیر اسلامی کاموں اور یعنی باتوں سے خود کو بچانے کی فکر کرے۔ الغرض اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اسی فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔